سوال بھی اہل سنت کے افراد پر داغا جاتا ہے کہ اہل سنت کے لوگ اولیاء کے، انبیاء کے، صحابہ کے، ان سب کے مزارات کیوں بناتے ہیں؟ کیا مزارات بنانا یا مزارات پر گنبد بنانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ آج اسی حوالے سے پوری تفصیل آپ کے سامنے ہم رکھنے کی کوشش کریں گے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ہو، مشائخ کرام ہو، علماء کرام ہو، اولیاء کرام ہو، صالحین و شہداء کی جماعت ہو، ان کی قبروں پر مزار بنانا بلا شبہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمۃ والرضوان تفسیر روح البیان میں پارہ نمبر 10 آیت نمبر 18 سورہ توبہ کے تحت فرماتے ہیں کہ علماء، اولیاء، صالحین کی قبروں پر عمارت بنانا جائز کام ہے، جبکہ اس سے مقصود یہ ہو کہ لوگوں کی نگاہوں میں عظمت پیدا ہو، کہ لوگ یہ جان جائیں کہ یہ کسی حقیر شخص کی قبر نہیں ہے، یعنی لوگوں کی نگاہوں میں اس مزار والے کی عظمت ہو، اس قبر کے بارے میں لوگ جانیں کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اگر یہ سارے مقاصد ہیں تو بلا شبہ اس پر گنبد بنانا، مزار وہاں بنانا یہ جائز ہے۔ رد المحتار جلد 2 صفحہ نمبر 170 پر حضرت علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمۃ والرضوان لکھتے ہیں کہ اگر میت مشائخ اور علماء اور سادات کرام میں سے ہو تو اس کی قبر پر عمارت بنانا مکروہ نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ صرف انڈیا پاکستان میں اولیاء کے مزارات کیوں نظر آتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ ان کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے۔ پوری دنیا میں آپ چلے جائیں، جہاں بھی انبیاء کرام کی قبریں ہیں، جہاں بھی صالحین بندوں کی قبریں ہیں، ان کے مزارات بنائے گئے ہیں، اور وہاں پر سلف صالحین ہمارے پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں پر حاضریاں دی ہیں اور فاتحہ خوانی کی ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ صدیوں سے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ اسی طرح آپ سب سے بڑی دلیل یہ دیکھیں کہ میرے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے اوپر بھی سبز گنبد بنا ہوا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اور دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ انبیاء کرام ہوں یا اللہ کے نیک بندے ہوں، ان کی قبروں پر گنبد اور مزار وغیرہ بنانا یہ بلا شبہ جائز ہے۔ جن کی آنکھوں میں پردہ پڑا ہوا ہے انہیں نظر نہیں آتا ہے، وہ لوگ مزار کیوں بنائیں؟ اس لیے کہ ان کے یہاں تو کوئی اللہ کی معرفت والا ہوتا ہی نہیں ہے، وہ گستاخ ہوتے ہیں تو معرفت خدا کہاں حاصل ہو۔ جن کے یہاں اللہ و رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ رسول کی محبت میں اپنی جان دیے ہوتے ہیں، وہ فنا فی رسول ہوتے ہیں، وہ فنا فی اللہ ہوتے ہیں۔ ہماری اہل سنت و جماعت میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں اور الحمدللہ ہم ان کے مزارات بھی بناتے ہیں۔ یہ قبر پوجے کبھی نہیں سدھریں گے، کبھی نہیں سدھریں گے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو مزار کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی تو ایک مزار ہے۔ ارے بیوقوف، ارے بیوقوف، وہ مزار نہیں، وہ جنت کا حصہ ہے۔ معلوم ہے تم کو؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہ ایک جنت کا حصہ ہے، مزار نہیں ہے۔ اور انہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اونچی قبر کو بنانا، پکی قبر بنانا، اس پہ چونا پوتنا، اس پہ عمارت کھڑی کرنا، یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا تھا۔ اور اس کام کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا بھی تھا کہ جہاں بھی کہیں بھی کوئی اوپر قبر نظر آئے، پکی قبر نظر آئے، اسے زمین کے برابر کر دو۔ تو یہ لوگ حدیثوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، حدیث کو تو بالکل ہی نہیں مانتے ہیں، یہ تو صرف اعلیٰ حضرت کا کلمہ بھرے ہوئے ہیں، انہی کی کتاب کو مانتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث نمبر بتا رہا ہوں، حدیث صحیح مسلم 669 نمبر، سنن ابو داؤد 3218، جامع ترمذی 1049، سنن نسائی 2031، مسند احمد 741۔ اس حدیث میں حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو الحیاض الاسدی سے فرمایا تھا
کیا میں تمہیں اس کام کے لیے نہ بھیجوں جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا تھا؟ وہ یہ کہ کسی تصویر کو نہ چھوڑو مگر اسے مٹا دو، اور کسی اونچی قبر کو نہ چھوڑو مگر اسے زمین کے برابر کر دو۔ یہ حدیث ہے اور صحیح حدیث ہے۔ کیا یہ حدیث تم لوگوں کو نظر نہیں آتی؟ کیوں کہ آپ لوگوں کو تو حدیث سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، لوگوں کو صرف گمراہ کرنا تمہارا کام ہے۔